बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज बुनियादी तौर पर दो मौज़ूआत हैं। एक तो मौलाना फजलुर रहमान ने जो बयान दिया है, जो खिताब किया है, उसमें जो उन्होंने इत्तला ब्रेक की है उस पर बात करनी है। और ये वही इत्तला है जो मैंने तकरीबन 1 महीना पहले या शायद इससे भी कुछ ज़्यादा दिन हो गए होंगे, ये इत्तला दी थी कि इमरान खान के बारे में जो कहा जा रहा है कि ये अगले साल इलेक्शन का ऐलान कर देगा, अपोजिशन को सरप्राइज़ देगा। तो ये ऐलान इमरान खान नहीं कर सकता, ये फ़ैसला किसी और ने करना है। वही बात मौलाना ने की है, इसके मुज़बरात पर बात होगी। और इसके साथ ही ये कि हुकूमत ने खाना जंगी की तरफ 2 कदम और बढ़ा दिए हैं। एक तो उस दिन मैंने अर्ज़ किया था कि बिजली की कीमत में 35% इज़ाफ़ा कर दिया गया है, और उसके बाद बिजली पर एक मज़ीद 17% टैक्स लगा दिया गया। और कल हुकूमत ने गैस की कीमत में बज़ाहिर 35% इज़ाफ़े का ऐलान किया है, लेकिन स्लैब और स्लैब के साथ उसका टैक्स जिस तरह बढ़ेगा, उसके नतीजे में गैस जिसका बिल 2500-3000 आता है, उसका बिल 10,000 से ऊपर जाएगा। और जिसका बिल 10,000 आता है वो तो बस अल्लाह ही माफ़ करे उसके साथ क्या होगा। ये हुकूमत की सोची समझी खाना जंगी कराने की साजिश पर एक सीढ़ी वो हुकूमत और बढ़ गई है, और वो खाना जंगी को मज़ीद नज़दीक ला रही है। लेकिन इससे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि एक होती है नहुसत, अमूमी मफ़हूम में सिर्फ़ नहुसत का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, और एक होती है नहुसत उज़्मा, और एक उससे भी होती है नहुसत कुबरा। ये दोनों कुबरा और उज़्मा दोनों एक ही माने में आते हैं, लेकिन इस्तेमाल का जो महल है वो ये है कि उज़्मा से ज़्यादा कुबरा बड़ी। और इमरान खान की सूरत में जो पाकिस्तान पर नहुसत नाज़िल हुई है, और इमरान खान के साथ नहुसतों की जो एक फ़ौज पूरी पाकिस्तान पर मुसल्लत हुई है, इसके लिए नहुसत उज़्मा या कुबरा का लफ्ज़ बहुत छोटा है। इसके लिए अहले लुग़त को कोई और लफ्ज़ ईजाद करना पड़ेगा। आपने देखा कि न्यूज़ीलैंड के बाद इंग्लैंड की टीम ने भी पाकिस्तान को सिक्योरिटी थ्रेट वाला मुल्क करार दे दिया है, और उसकी टीम यहाँ मैच खेलने के लिए नहीं आ रही। और ये पीटीआई के लोग इसे साजिश का नाम दे रहे हैं। वो मैं कल भी बता चुका हूँ कि साजिश नहीं है, हकीकी ख़तरात हैं। इनको वज़ारत दाखिला को अगर पता था तो मुजरिम है, और अगर पता नहीं था तो नाअहल है। ये इनकी नाअहली कह लीजिए या जुर्म कह लीजिए, ये पाकिस्तान में एक बड़े बैनुल-अक़वामी नौइयत के सानहे की तैयारी कर रहे थे। दानिस्ता या नादानिस्ता की बहस अलग है, लेकिन अगर न्यूज़ीलैंड की टीम मैच खेलती तो हादसा हो जाना था, इसलिए कि इनकी तरफ से तो कोई बंदोबस्त ही नहीं है। इनकी तो सारी चढ़ाई का रुख किसी और की तरफ है। तो साजिश का ज़िक्र मैंने कल बता दिया है कि साजिश कोई नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट हकीकतन मौजूद हैं। चीन की हुकूमत मसलसल पाकिस्तान से ये कह रही है कि आपके इंतज़ामात, सिक्योरिटी इंतज़ामात ठीक नहीं है। मैंने कल भी बताया था कि दासू डैम पर वो काम करने से चीन इनकार कर रहा है, और उसका कहना है कि दासू डैम की हिफाजत के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। ये वज़ीर दाखिला झूठ बोल रहा है कि हमने फूल प्रूफ बंदोबस्त किए हैं। कोई फूल प्रूफ बंदोबस्त नहीं है। यहाँ तक कि जो सी पैक है उस पर काम अगर बंद ना होता तो वो भी ख़तरात की ज़द में होता, क्योंकि ये पूरी बेल्ट जो है इस वक्त दहशत गर्दों की आमाजगाह है, और उनको रोकने टोकने वाला हमें कोई ख़ास बंदोबस्त नज़र नहीं आता। जिसकी बुनियादी पहली और आखिरी वजह ये इमरान हुकूमत है, जिसकी तमाम तर सरगर्मियाँ सिर्फ 2 नुक्तों पर घूमती हैं। एक लूट मार और करप्शन, और ये जो बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं। और कल इन्होंने सूद की कीमत शरह में भी इजाफा कर दिया है, 7 से सवा 7 कर दिया है, और डॉलर मसलसल महंगा हो रहा है। तो ये मुल्क की मईशत को बर्बाद करने के साथ साथ लूट मार का भी एक ज़रिया है, क्योंकि इसके ज़रिए अपने ख़ास बंदों को नवाजा जा रहा है। इनको इतला दे दी जाती है, वो डॉलर का ज़ख़ीरा कर लेते हैं और फिर उसको कैश करते हैं। इसी तरह सूद बढ़ाकर ये अपनी मंजूर नज़र कंपनियों और इदारों को लूट मार का एक मौका देंगे। पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से सूद निकलेगा, ये सूद की रकम निकलेगी, पाकिस्तान का ख़जाना कमज़ोर होगा, और इसकी जो ATM मशीनें इमरान खान की वो अपना पेट भरेंगी। ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो अब ताजरों ने ऐलान किया कि उसे इस महीने की 27 तारीख को, यानी 5-6 दिन के बाद इस्लामाबाद में वज़ारत ख़जाना का घेराव करने आ रहे हैं। और ताजरों का ये जो घेराव है, इसमें कोई अलामती नुमाइंदगी नहीं होगी कि हर बड़े शहर के 2-4 ताजिर इसमें शरीक होंगे, बल्कि हर बड़े शहर के बहुत सारे ताजिर इसमें शरीक हो रहे हैं। यानी एक अच्छा खासा ज़बरदस्त किस्म का एहतजाजी मुज़ाहरा वहाँ होने वाला है। और देखिए हुकूमत से किस तरह निपटती है। ये जो FBR को इख्तियारात दिए गए हैं, दरअसल ये भी एक मेगा करप्शन की तैयारी की स्कीम है।
لوٹ مار کی اسکیم ہے، تو تاجر اس کے خلاف سراپا احتجاج بن گیا اور انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اور 27 سے پہلے ملتان میں کنونشن ہوگا تاجروں کا، اس میں ملک بھر سے تاجر شریک ہوں گے، اور پھر اس کے بعد یہی تاجر اسلام آباد کا رخ کریں گے، اور اس طرح ایک پاکستان کو نئے بحران کا سامنا ہوگا، بشرطے کہ حکومت نے ان کے سامنے سرنڈر نہیں کر دیا جس طرح وہ صحافیوں کے مسئلے پر سرنڈر کر چکی ہے۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان کے بیان پر آنے سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں جو آج کا ایشو بڑا ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف وفاقی وزیروں کو مسلسل پریس کانفرنسیں کرنے اور مسلسل ان کی ذات پر اٹیک کرنے کی ہدایات عمران خان نے دے دی ہیں، اور وہ چنانچہ یہ وزیر مسلسل بیانات دے رہے ہیں، اور ان کا مقصد صاف نظر آتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو پہلے ہی اتنا زج کر دیا جائے کہ وہ گھبرا کر کوئی ایسا فیصلہ یا کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دے دے جس سے یہ کہہ سکیں، جس کی بنیاد بنا کر یہ کہہ سکیں کہ دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ الیکشن کمشنر جانبدار ہے، یہ سیاسی جماعتوں کا ایجنٹ بنا ہوا ہے اور اپوزیشن کی نمائندگی کرتا ہے، اور اسے اپوزیشن میں شامل ہو جانا چاہیے، ٹکٹ لینا چاہیے، الیکشن لڑنا چاہیے، الیکشن کمشنر کے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ لیکن ناظرین، یہاں پھر حکومت نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مسئلے پر حکومت کو پے در پے شرمناک اور ذلتناک شکستوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ جو الیکشن کمیشنر کا مسئلہ ہے یہ بھی بالکل اسی سمت میں جا رہا ہے، اور حکومت کو نہایت ہی شرمناک قسم کی شکست اس معاملے میں ہونے والی ہے۔ الیکشن کمیشنر نے بلیک میل ہونے سے صاف انکار کر دیا ہے، ان کے ساتھ رابطے بھی کیے گئے ہیں، ان کو پیغامات بھی پہنچائے گئے ہیں کہ آپ کے لیے خطرناک نتائج ہوں گے، لیکن انہوں نے دھمکی میں آنے سے انکار کر دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ حکومت نے جو الیکشن کمیشن کے 2 ارکان کو اکسانے کی کوشش کی تھی کہ وہ چیف الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو معطل کریں یا ان سے اختلاف کریں یا صورتحال واضح کریں، مطلب دوسرے معنوں میں یہ تھا کہ وہ بغاوت کر دیں اپنے چیف کے ساتھ، لیکن ان دونوں ارکان نے بغاوت کرنے سے انکار کر دیا، اور جو تشویش کا اظہار کیا گیا وفاقی وزیروں کے بیانات پر، وہ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں مشترکہ فیصلہ تھا، چیف الیکشن کمشنر کا بھی اور دونوں ارکان کا بھی۔ تو یہ چیف الیکشن کمیشن کے مسئلے پر لگتا نہیں ہے بلکہ تقریباً یقینی میں کہنا چاہتا ہوں، تقریباً کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ ورنہ تو پھر ایک دعویٰ ہو جاتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ لگتا یہی ہے کہ جس طرح فائز عیسیٰ کے خلاف حکومت نے ایک بچگانہ اور لیکن گھناؤنی سازش کی اور وہ ناکامی سے دوچار ہوئی، اور اب سنا ہے کہ وہ مزید ریویو در ریویو قسم کا پٹیشن دائر کرنے والے، تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا، وہ بھی قابل عمل نہیں ہے، اور اگر اس کو ایک اور شکست کا سامنا کرنا پسند ہے تو وہ کر لے۔ اسی طرح کی غلطی اس نے حکومت نے چیف الیکشن کمیشن کے مسئلے پر بھی کر دی ہے، اور اس تصادم کے نتیجے میں ان کا عمران خان کا جو الیکٹرانک دھاندلی والا سسٹم منصوبہ ہے وہ بھی بن موت مرنے جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ اگر وہ دھاندلی کی مشینیں منگا بھی لیتا ہے تب بھی عمران خان کے بس میں نہیں ہے۔ اس کی تشریح مولانا فضل الرحمان کے بیان کے حوالے سے میں کرنے والا ہوں، لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو مشین منگائی جا رہی ہے یہ اربوں روپے کا ڈاکہ مارنے کی تیاری بھی ہے۔ پی ٹی آئی کا ایک خاص آدمی ہے جس کو یہ مشین بنانے کا یا مہیا کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے، اور یہ سارا فراڈ جو ہے یہ اربوں روپے کا ہے۔ تو ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ اگلے سال الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن الیکشن کا فیصلہ عمران خان نہیں کرے گا، عمران خان کے ہاتھ سے فیصلے کا اختیار ختم ہو چکا ہے۔ یہ فیصلہ حقیقی حکومت کرے گی، جو اس وقت پاکستان میں ادارے حکومت کر رہے ہیں، وہ حقیقی مقتدر ہوتے کہہ لیں یا اصلی حکومت کہہ لیں یا بالادست حکومت کہہ لیں، وہ کریں گے، وہ یہ فیصلہ کرے گی۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اصلی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ اب پانی اس کے سر کے اوپر سے بھی گزر چکا ہے، اس کے پاس بھی اب مزید کی گنجائش نہیں کہ ملک کی اس عدیم المثال اور ہولناک بربادی کا الزام اپنے سر لے۔ کیونکہ عوام میں اگر آپ نکل جائیں، کسی بھی جگہ نکل جائیں، کسی چوک میں نکل جائیں، کسی گوٹھ میں نکل جائیں، کسی گاؤں میں نکل جائیں، چھوٹے شہر میں، بڑے شہر میں، مارکیٹ میں، منڈی میں، دفتر میں، بازار میں، چوک میں، جہاں بھی نکل جائیں تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ جو بھی عذاب نازل ہوا ہے اس کے ذمہ دار ادارے ہیں، تو یہ ادارے مزید یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگرچہ یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر ادارے ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے تو پھر اس کو لائے کیوں تھے، اس کو 3 سال فری ہینڈ کیوں دیا؟ کیونکہ انہی کا نام لے کر، انہی کے بلبوتے پر، انہی کو بلیک میل کر کے جب یہ کہتا ہے نا کہ میں واحد آپشن ہوں، تو یہ اداروں کو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے۔
تو اسی بلیک میلنگ کے بل بوتے پر اس نے یہ ساری بربادی کی اور ملک کے ساتھ سنگین معاشی غداری کا مرتکب ہوا۔ تو ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے، لیکن اگر وہ اب یہ احساس کر رہے ہیں کہ وہ مزید یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو سو بسم اللہ انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو گند جو لایا ہے اسی کو صاف کرنا چاہیے، یہی انصاف ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ فیصلہ اداروں نے کیا اور ادارے فیصلہ کر چکے ہیں، عمران خان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ عمران خان کے حامی دانشور ٹی وی پر کچھ عرصے سے یہ شور مچا رہے تھے کہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اگلے سال قبل از وقت الیکشن کرا کے اپوزیشن کے دانت کھٹے کر دے گا، اپوزیشن کی چالیں ناکام بنا دے گا۔ تو عرض یہ ہے کہ عمران خان ایسا کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اگر وہ الیکشن پوری مدت میں کرانے کا فیصلہ کر لے تو وہ بھی قابل عمل نہیں ہوگا، کیونکہ ادارے فیصلہ کر چکے ہیں۔ اور اگر وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اگلے سال الیکشن ہوگے، تو یہ اس اعلان سے پہلے ہی حالات ایسے بن جائیں گے کہ اگلے سال الیکشن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عمران خان کے کہنے سے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اسی تناظر میں مسلم لیگ اگلے 2 مہینوں میں ایک زبردست انگڑائی لینے والی ہے۔ مسلم لیگ کا داخلی خلفشار جو ہے وہ میں نے پہلے بھی 2-3 مرتبہ عرض کیا ہے، وہ خلفشار موجود ہے، لیکن وہ ایک دائرے میں رہے گا۔ جس دائرے میں ہے اس دائرے سے باہر نہیں نکلے گا، کیونکہ جو اختلاف کرنے والے ہیں، جو راستہ بدلنا چاہتے ہیں نواز شریف سے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، وہ راستہ بدل کر کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ ان کی جو تھوڑی بہت انہیں جو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے یا فیس سیونگ ہو سکتی ہے، وہ مسلم لیگ کے اندر رہ کر ہی ہو سکتی ہے، وہ باہر نہیں جائیں گے۔ اور مسلم لیگ نون کے اندر سے کسی دھڑے کی علیحدگی کا کوئی امکان نہیں ہے، بوجوہ پریکٹیکل ریزنز ایسی ہیں، پریکٹیکل جو صورتحال ہے وہ یہ ایسی ہے کہ جو مسلم لیگ نون کو چھوڑے گا وہ مسلم لیگ کو دھچکا نہیں پہنچائے گا، بلکہ اپنے لیے تمام راستے بند کر لے گا۔ چنانچہ مسلم لیگ یہ ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے، 1 ہفتے کے بعد یہ اپنے اختتام کی منزل پر ہوگا، اس کے بعد اکتوبر کا مہینہ، پھر نومبر کا مہینہ۔ تو نومبر کے مہینے میں مسلم لیگ نون جو آپ کو خاموش نظر آ رہی ہے اور جو آپ کو بے ہمت اور کم ہمت اور غیر فعال نظر آ رہی ہے، یہ ایک دم سیاست کا بہت بڑا مرکزی عنصر بن کر ابھرے گی، اور اس کے ساتھ ہی اس نحوست عظمیٰ، اس نحوست کبریٰ سے نجات کا رستہ ہموار ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، دعاؤں کی اپیل کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔